بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہمیں امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم از کم انہوں نے پاکستان کے مفادات کے بارے میں اضطراب کا اظہار تو کیا۔ وہ پریشان ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کے سی پیک منصوبے امداد نہیں بلکہ قرضوں کی ایک ایسی شکل ہیں جن پر چین کی سرکاری کمپنیوں کے لیے نفع یقینی بنایا گیا ہے۔ ایلس ویلز کے بقول $1 ارب کا یہ منصوبہ قرض واپسی کے وقت پاکستانی معیشت سے خراج وصول کرے گا۔ چین اور پاکستان دونوں نے بلا توقف اس امریکی دعوے کو مسترد کر دیا کہ سی پیک پاکستان سے زیادہ چین کے لیے سود مند ہے۔ دونوں نے سی پیک کو باہمی مفادات کا حامل مشترکہ منصوبہ قرار دے کر اس کا دفاع کیا۔ ناظرین کرام، چینی سفیر یاو جنگ نے بجا طور پر بنا کسی لگی لپٹی کے کہا کہ پاک چین تعلقات دونوں ممالک کے لیے جیت کے تعاون کی بنیاد پر باہمی مفادات کو یقینی بناتے ہیں۔ انہوں نے سی پیک کے تحت بجلی کے منصوبوں کے مہنگے نرخوں کے بارے میں ویلز کے بیان پر شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ 2013 میں جب چینی کمپنیاں یہاں بجلی گھر بنا رہی تھیں تو امریکہ نے آگے بڑھ کر پاکستان کے انرجی سیکٹر میں اس وقت سرمایہ کاری کیوں نہ کی، حالانکہ اسے بخوبی علم تھا کہ پاکستان کو بجلی کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی چین نے ہمیشہ اس کی معاونت کی ہے۔ مغرب کے متحد کام کرنے والے IMF جیسے اداروں کے قرض واپسی نظام کے برعکس چین نے کبھی اپنے قرضوں کی بروقت واپسی پر زور نہیں دیا۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ کہا بھی گیا، سنا بھی گیا اور کیا بھی جا چکا ہے۔ اس زبانی گفت و شنید سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا بیان اس امریکی تحفظات کا ایک اور مظہر ہے جو وہ سی پیک کے بنیادی تصور سے رکھتا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ سی پیک کی مخالفت کی ہے کیونکہ وہ اسے عالمی فوقیت کی تگ و دو کے حوالے سے چینی کاوشوں کی توسیع سمجھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے کی روح کو پوری طرح سمجھا جائے۔ 62 بلین امریکی ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کا یہ پرچم بردار منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ ایوییشن BRI میں شامل وہ منصوبہ ہے جو بڑی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ توانائی کے 5 مکمل اور تکمیل کی راہ پر گامزن مزید کئی منصوبے یقیناً پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ناظرین کرام، سی پیک مغربی چین کو پاکستان کے جنوبی ساحلوں پر صوبہ بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ سے منسلک کرتا ہے۔ مجوزہ راہداری روٹ کے ساتھ ساتھ منصوبے میں سڑکوں اور ریل کے ذریعے روابط، بجلی پیدا کرنے کے یونٹ اور خصوصی اکنامک زون شامل ہیں۔ BRI کے تحت بننے والے تمام راہداریوں کے پرچم بردار کے طور پر سی پیک تمام منصوبوں کے لیے مثال بننے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، چینی صدر نے 2013 میں قازقستان اور انڈونیشیا کے دوروں کے دوران BRI منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ شاہراہ ریشم معاشی بیلٹ اور 21ویں صدی کی باہری شاہراہ ریشم دونوں قدیم شاہراہ ریشم کی ایک جدید شکل ہیں جن سے بین البراعظمی تجارتی اور معاشی رابطہ ہموار کرنا مقصود ہے۔ ناظرین کرام، گوادر کے 40 سالہ انتظامی کنٹرول اور خصوصی اکنامک زون کی لیز چین کو بحر ہند میں قدم جمانے کا موقع فراہم کرے گی۔ سی پیک کی بدولت ہی چین انڈیا کے مغربی ساحلوں کے نزدیک اپنی بحری موجودگی کے قابل ہو جائے گا، اور بھارت کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کو بھی اس میں شامل کر لیں تو یہ انڈیا کے لیے بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، انڈیا کو سی پیک کے گلگت بلتستان ریجن سے گزرنے والے روٹ پر بھی اعتراض ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں جموں اینڈ کشمیر کا حصہ رہا ہے جس پر انڈیا اور پاکستان دونوں اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ امریکیوں نے ہمیشہ انڈیا کے نقطہ نظر کی تائید میں جانبداری دکھائی ہے۔ انڈیا اور امریکہ دونوں آسانی سے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ 1960 میں ورلڈ بینک کی سہولت کاری سے طے پانے والے سنتاس معاہدے کے تحت منگلا ڈیم اسی علاقے میں تعمیر کیا گیا اور دونوں ملکوں نے اس کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اب اس پر اعتراض کیوں ہے؟ ناظرین کرام، یہ سب طاقت کا کھیل ہے جس کے ڈانڈے امریکہ کی چین کے حوالے سے اس خطے میں پالیسی سے جا ملتے ہیں۔
دوسری جانب چین اور پاکستان دونوں ہمیشہ انڈیا کے اعتراضات کو مسترد کرتے اور اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ سی پیک کا واحد مقصد خطے میں روابط کو فروغ دے کر امن و خوشحالی کا حصول ہے۔ انہوں نے بارہا انڈیا کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ سی پیک کی کوئی جغرافیائی سرحدیں نہیں ہیں، اگر اس کا کوئی مقصد ہے تو صرف یہ کہ اس کی وجہ سے علاقائی ہم آہنگی میں اضافہ ہو اور چین اور پاکستان کے باہمی اور بلا تفریق تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے۔ یہ منصوبہ چین، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں 3 ارب انسانوں کو براہ راست فائدہ دے سکتا ہے۔ تکمیل کے بعد سی پیک نہ صرف 2 طرفہ بلکہ علاقائی تجارتی روابط کی فراہمی کا سبب بھی بنے گا۔ ناظرین کرام، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے ہماری اولین اور سب سے بڑی ذمہ داری اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے درکار سیاسی عزم اور حفاظتی فریم ورک فراہم کرنا ہے تاکہ بنا رکاوٹ یہ منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ اس کوریڈور کی تکمیل کی سعی سے چین اور پاکستان نہ صرف اپنے جغرافیے کو معاشی نمو کے لیے استعمال کرنے کے قابل ہوں گے بلکہ ہمسائیگی میں ایک ایسا خطہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جو پرامن، باہم منسلک اور خوشحال ہو، اور وہ خطے کے دوسرے ممالک بشمول انڈیا کی سی پیک میں شمولیت کو بطور شراکت کار کھلی باہوں سے قبول کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انڈیا BRI اور خصوصاً سی پیک پر شک کرنے کی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ بہرحال انڈین قیادت کو سپر پاور بننے کے اپنے جنون کو پس پشت ڈال کر بالآخر امن و آشتی کا راستہ انتخاب کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا بھارت سے ایسی توقع واقعی وابستہ کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ضرور اپنے کامنٹ سے آگاہ فرمائیں۔